تھا اگر میں بیعت نہیں ہوا تو یزید اس کے لیے حکومت کے لیے جو ہے جنگ بھی کرے گا، اور مدینہ منورہ میں جو ہے خون کی ندیاں بہے گی، نالیاں بہے گی، خون بہے گا۔ اور امام عالی مقام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہوتے ہوئے میرے نانا جان کے شہر خون سے بھر جائے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میرے نانا کا شہر ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میرے پیارے آقا کا فرمان ہے، نبی جہاں پر رہتا ہے اور جس جگہ کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں پر اسے دفن کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کو مدینہ شریف کتنا پسند تھا۔ اگر میں واقعات سناتے چلو تو میری ریل گاڑی کدھر اور دوڑے گی، لیکن میں اتنا نہیں سناؤں گا۔ اب وہ مبارک شہر ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی، شرط تو ایسی ہے، لیکن میں کیسا پڑھتا ہوں، یا الہی دکھا دے وہ مکہ وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ میں نے مکہ، یہ میرا عقیدہ ہے کہ مکہ بھی رحمت والا، مدینہ بھی برکت والا، مکہ بھی عظمت والا، مدینہ بھی عظمت والا، لیکن صحیح اشعار یہ ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مبارک شہر جس میں اللہ کی رحمت برسے اور ناحق لوگوں کو وہاں پہ خون بہے۔ امام حسین نے گوارا نہیں کیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا، خاندان والے کو کہا، بیوی کو کہا، بچے کو کہا، تیاریاں کر لو، اب ہمیں مدینہ میں رہنا نہیں ہے، اب ہم مکہ شریف چلے جائیں گے۔ اب بیویوں نے، بچوں نے، آپ کے ساتھیوں نے تیاریاں شروع کی۔ یہ کب کا واقعہ جانتے ہیں؟ شعبان 4 شعبان 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ شعبان مہینے میں نکلے امام حسین مدینہ سے، پیدل سفر تھا، اونٹوں پر تھا۔ اب امام عالی مقام نے کہا، اے علی اکبر، اے قاسم، اے میرے ساتھیوں، چلو جانے سے پہلے ایک مرتبہ نانا جان کی زیارت تو کر لیں۔ پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں، اگر قبروں کی زیارت کرنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، غلط ہوتا تو امام حسین کیوں جاتے حضور کے مزار پہ زیارت کرنے؟ اور صرف گئے نہیں بلکہ امام حسین نے وہاں پر درود و سلام بھی پڑھا۔ اب درود و سلام پڑھنے کو امام حسین زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کا آج کا آدمی زیادہ سمجھتا ہے۔ ارے عقیدہ امام حسین کا لو، طریقہ امام حسین کا لو، اہل بیت کا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل بیت کو چھوڑو گے کوئی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کہو ہی مت میری نماز، نماز رد ہو سکتی ہے۔ یہ کہو ہی مت میرا روزہ، روزہ بھی نامقبول ہو سکتا ہے۔ یہ کہو ہی مت میرا حج، حج بھی اللہ رد کر سکتا ہے۔ یہ کہو ہی نہیں میری زکوٰۃ، اللہ ناقبول بھی کر سکتا ہے۔ لیکن رسول آل رسول کی محبت کو اللہ مقبول کرتا ہے، ناقبول نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، اس لیے محبت۔ سبحان اللہ۔ اب کیسی محبت رکھو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ حضور کے چاچا جات بھائی، حضور کے چاچا کے لڑکے۔ حضور کے چاچا کے لڑکے غلط حدیث بیان کریں گے ایسا آپ کو لگتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص، غور سے سنیے، میرے موضوع پر بھی آتا ہوں میں، لیکن یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، کوئی شخص خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھے، دن بھر اللہ کے لیے نماز پڑھے اور رات بھر نماز پڑھے، دن بھر روزہ رکھے اور اہل بیت سے اگر وہ دشمنی رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، تو اس کی نماز اور روزہ کام نہیں آئیں گے، وہ جہنمی ہے۔ پتہ یہ چلا، اے لوگوں میں یہ بات نہیں روکتا ہوں، وہ تو کرنا ہی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج جو بھی بات، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کسی کے باپ کو معاف نہیں، مجھے نہیں، نہ میرے باپ کو، نہ میرے دادا کو، کسی کو معاف نہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اس کے بارے میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ 2 دن میں نے کیا پھر عظمتیں بتائی اہل بیت کی۔
امام عالی مقام نانا جان کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد کرتے ہیں، اے نانا جان، یہ آپ کا پیارا نواسا، وہ نواسا کہ جو کبھی روتا تھا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، اے نانا میں وہی حسین ہوں جس کو آپ نے اپنے کندھے مبارک پر بٹھایا ہے، اے نانا وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ سواری بن گئے، نانا جان میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا اور مجھے گود میں اٹھا لیا، اے نانا جان آپ کے نازوں کا پالا ہوا حسین ہوں، اے نانا میں آخری سلام عرض کرنے کی غرض سے آیا ہوں، نانا جان مجھے اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے مدینہ منورہ سے دور جانا پڑ رہا ہے، اے نانا جانے کی تو تمنا نہیں ہے لیکن جانا پڑے گا، مجھے عظمت اسلام کے خاطر، نبی کے دین کے خاطر، خدا کے نام کے خاطر۔ اتنا کہہ رہے ہیں، قربان جائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وہ نانا مر کر مٹی میں نہیں ملے، زندہ ہے قبر میں، آج بھی زندہ ہے، آج بھی سن رہے ہیں وہ ہمارے بیان کو، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بے شک سن رہے ہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے تو ویسی نظر مانگو خدا سے، ویسے پرہیزگار بنو، تمہیں اللہ نبی کا بھی دیدار کرائے گا اور زندہ رہتے ہوئے دیدار کرائے گا، اور بہت سے لوگوں کا اللہ نے کرایا ہے، وہ کہتے نہیں۔ اب جب یہ عرض کیا ہوگا میرے حسین نے تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی؟ اتنا کہنا تھا، عرض کرنا تھا، اللہ کی مصلیحت دیکھیے، اتنا کہنے کے بعد وہ خود بخود 2 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، وہی کھڑے کھڑے خواب میں پیارے آقا نانا جان محمد رسول اللہ جلوہ افروز سر امام حسین کا گود میں لے کے کہتے ہیں، اے میرے بیٹا صبر کرتے رہنا، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اے بیٹا ان قریب تم میرے پاس بھوکے پیاسے آؤ گے، لیکن اے حسین تم یہ سمجھ لو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، تمہارا صبر میرا صبر ہے، تمہاری شہادت یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کی بات ہے، اے حسین تمہارے ذریعے سے اللہ میرے دین کو زندہ رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، نبی کا دیدار ہوا اور پیارے امام حسین نے وہ باتیں سنی تو دل باغ ہو گیا، اب ڈرنے کی بات نہیں، نانا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ہاں ایسے عقیدے بناؤ ایمان والو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی عزت دیتا ہے۔ ہم تو عقیدے ہی برے برے رکھ رہے ہیں اور برے برے عقیدے والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، برے برے عقیدے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ایمان خود بخود کمزور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ امام عالی مقام جب رسول اللہ کے وہاں سے نکلے تو حضرت فاطمہ زہرا اپنی ماں اماں جان کی قبر پر حاضر ہوئے۔ آج تو وہ نظر نہیں آتا، پہلے تھا باقاعدہ گنبد تھا، درگاہ جیسے تھا، بیوی فاطمہ کا بھی تھا، امام عثمان غنی کا بھی تھا اور ان کے اہل بیت جو خاندان والے امام حسن وغیرہ ان کا بھی تھا۔ یہ حکومت نے توڑ دیا 1920 کے بعد، پہلے تھا، میرے پاس اس کی آج بھی تصویر موجود ہے۔ امی جان کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان یہ اپنے لاڈلے کا آخری سلام قبول کر لیجیے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ امام حسن نے کہا تو بیوی فاطمہ نے قبول کیا ہوگا، بے شک قبول کیا ہوگا۔ اور امام حسن پتھر کو نہیں کہہ رہے، خاتون جنت سے کہہ رہے ہیں، اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں، جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے بیٹی کی، وہ ماں سے کہہ رہے ہیں اماں جان یہ حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اے میری پیاری اماں تم ایسی اماں ہو کہ جس نے قرآن پڑھتے ہوئے حسین کو سلایا، درود پڑھتے ہوئے حسین کو جگایا۔ اے میری پیاری اماں یہ تیرا حسین مرنے سے ڈرتا نہیں ہے،